اسحاق ڈار کو سستی تجارت صرف بھارت سے ہی کیوں نظر آتی ہے؟ لاغاری صاحب، واقعتاً بھارت سے ہی سستی تجارت ممکن ہے اور سرمایہ کار بھی یہی چاہتے ہیں، کوئی دوسرا ملک نہیں؟ نہیں، پہلے تو آپ بیسک ایشوز کی، آپ کا جو کنٹرڈکشن ہے، کنفلکٹ ہے انڈیا کے ساتھ، اس پر آپ بات کریں۔ کم از کم اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں، اپنے اداروں کو اعتماد میں لیں۔ آپ پاکستان کا جو سیکورٹی کا ادارہ ہے اس کے ساتھ بات کریں کہ جناب یہ معاملات ہیں، آپ کی جو بھی دیگر پولیٹیکل الائز ہیں ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کہیں کہ جناب یہ معاملات ہیں، ہم اس طرح سے چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ موجودہ ہمارے اختلافات ہیں، ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، ہمارا سرکری کا ایشو ہے، ہمارا پانی کا ایشو ہے، ہمارے دیگر ایشوز ہیں، ان ایشوز کے ہوتے ہوئے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس کے بارے میں آپ کو اپنی پارلیمنٹ سے، آپ کو اپنی پولیٹیکل پارٹیوں سے، آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کے طاقت کے مراکز سے، تمام اداروں سے بات کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ کر لی ہے، یہ پریکٹس کر لی ہے اور ان سے اعتماد حاصل کر لیا تو گو ہیڈ، آپ جائیں اور کریں یہ کاروبار۔ لیکن اگر وہ ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ ایران سے اور افغانستان سے بزنس کریں۔ آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ ایران سے بزنس نہ کریں؟ ایران کے ساتھ آپ کا بہت بڑا پوٹینشیل بن سکتا ہے، اور وہاں پر بارڈر پر جو مارکیٹس بناتے ہیں اس کا بھی بہت بڑا پوٹینشیل بن سکتا ہے۔ آپ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ آپ کی اور ایران کی بائیلیٹرل ٹریڈ $400 ملین کے قریب بھی نہیں ہے اس وقت تک، اور ایران کی اور انڈیا کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $20 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کی دنیا کے کسی ملک سے بھی $20 ارب کی ٹریڈ نہیں ہے، بائیلیٹرل ٹریڈ کسی ملک کے ساتھ بھی نہیں ہے آپ کی۔ اور انڈیا کی جو ہے وہ چین کے ساتھ وہ 50 ارب سے بھی آگے جا چکی ہے، اب اس سے بہت آگے جا رہی ہے۔ بالکل، اس سے بھی یقینی طور پہ آگے جا رہی ہے۔ لیکن شیرازی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب دیگر آپشن پر غور خود نہیں کر رہے، یا بھارت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تجارت کے لیے؟ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب بڑے معذرت کے ساتھ شاید کوئی گریٹر پنجاب کی تجارت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ کون سی تجارت کرنا چاہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب؟ ہم کون سے ایسے چیزیں یہاں پہ ڈیولپ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں جو کہ ہم انڈیا کو بھیجیں گے؟ ان کی تجارت کا تو مقصد یہ ہے کہ انڈیا سے جو چیزیں آئیں گی، پان، سپاری اور اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ اسمگل ہو کے بھی آتی ہیں، اور باقی جو ہے ٹریڈ روٹ کے بھی یہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ایک عام نقطہ جو لغاری صاحب نے کہا، اور وہ اس میں یہی ہے کہ آپ یہ بتائیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس آپ کے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے، افغانستان بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ابھی کل ہی ایک جو پاکستان کا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ہیں افسر پانڈی والا، انہوں نے کہا کہ 25 تاریخ کو ایک جو ہے وہ ڈیلیگیشن جائے گا 25 مارچ کو افغانستان، اور افغانستان کے ساتھ ہم ریکنسائل کریں گے تجارت کو۔ آپ دیکھیں، میرے خیال میں بہت بڑا سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے پاکستان، اگر اس وقت ہم تجارت شروع کریں گے سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ تھرو افغانستان۔ دوسرا آپ دیکھیں، $5 بلین کا جو ہمارا سالانہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا، وہ اب اس وقت ایران کے قبضے میں چلا گیا ہے، کیونکہ ہماری غلط پالیسیز اور کراچی پورٹ ٹرسٹ اور ساتھ ساتھ ہمارے بارڈر اور لائن آرڈر کی ایشو کی وجہ سے افغان ٹریڈر جو ہے وہ چلا گیا ہے وہ بندر عباس، اور وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا مال جو ہے وہ بھی ایران سے آ رہا ہے۔ باقی آپ دیکھیں، آپ نے پالیسی کون سی اپنائی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کا اپنا کوئی منصوبہ ہوگا؟ سوال یہی ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کون سی تجارت کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے، دیکھیں پھر ہم نے پنجاب سے اوپر کر کے سوچنا ہے۔ ہمیشہ پنجاب اور پنجاب سرکل اگر آپ کی پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی ہوگی، اور اسحاق ڈار صاحب کا میرے خیال میں کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں۔ ریلوے کا بیڑا غرق ہے، آپ دیکھیں جو ریلوے ہے وہ آپ کی جو انگریز کے زمانے میں بنی، اس کے بعد 4 آنے کی ریلوے ٹریک جو ہے وہ کبھی بھی دوسرے صوبوں کے اندر نہیں بچھائی گئی۔ تو آپ اگر پنجاب سینٹرک پالیسیز کے اوپر چلتے ہوئے صرف پنجاب کا سوچتے ہیں تو میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کا ویژن ذرا اوپن ہونا چاہیے، انہیں بین الاقوامی تجارت کی بات کرنی چاہیے۔ چائنا کے ساتھ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔